خاتون جنت کی زندگی عورتوں کے لیے نمونہ۔ جگر گوشے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں تو میاں بیوی نے آپس میں طے کیا کہ شوہر نامدار باہر کے کام کیا کریں گے اور بیوی صاحبہ گھر کے کام انجام دیں گی۔ چنانچہ دونوں اپنا اپنا کام انجام دیتے تھے۔ اس زمانے میں عورتوں کو گھریلو کام انجام دینے میں بڑی مشقت اٹھانی پڑتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خود اپنے ہاتھوں سے چکی چلا کر آٹا پیستیں، تنور کے لیے لکڑیاں کاٹتیں، گھر کا کھانا تیار کرتیں، پانی بھرتیں، جانوروں کے چارے کے لیے کھجور کی گٹھلیاں کوٹتیں اور تنہا گھر کے دوسرے کام کاج انجام دیتیں۔ چکی چلانے سے ان کے ہاتھ میں گٹے اور پانی کے مشکیزے اٹھانے سے ان کے سینے پر نشان پڑ گئے تھے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت میں بہت سارے غلام اور باندیاں آئیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تقسیم فرما رہے تھے۔ خاتون جنت سے بھی کسی نے کہا کہ آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خادم یا خادمہ مانگ لیں تاکہ آپ کو کاموں سے کچھ راحت ملے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ گئیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے آنے کی غرض بتا کر واپس آ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی۔ آپ فوراً ان کے گھر تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم بستر پر لیٹ چکے تھے۔ آپ کی آمد پر ہم کھڑے ہونے لگے تو آپ نے ہمیں کہا کہ اپنی جگہ رہو اور خود آ کر آپ ہم دونوں کے بیچ بیٹھ گئے۔ آپ کا قدم مبارک میرے پیٹ کو چھو رہا تھا اور اس کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا تم دونوں کو ایسا نسخہ نہ بتا دوں جو تمہارے لیے اس سے بہتر ہو جو تم نے مانگا ہے؟ اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے اس موقع سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم نے خادم کی درخواست کی ہے لیکن جب تک سارے اہل مدینہ کو غلام اور باندی میسر نہ آ جائیں اس وقت تک میں محمد کی بیٹی کو غلام اور باندی دینا پسند نہیں کرتا۔ البتہ ایک ایسا نسخہ بتا دیتا ہوں جو تمہارے لیے غلام باندی سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب تم رات کے وقت بستر پر لیٹنے لگو تو اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام باندی سے بہتر ہوگا۔ بیٹی بھی تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں۔ حضور نے جو فرمایا اسی پر مطمئن ہو گئی اور پلٹ کر کچھ نہیں کہا۔ چونکہ یہ تسبیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتائی تھی اس لیے اس تسبیح کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو خواتین کے لیے ایک نمونہ بنا دیا کہ بیوی کو ایسا ہونا چاہیے۔ بیوی کا اپنا مقام کچھ بھی ہو لیکن سنت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کے کام کو اپنا کام سمجھ کر انجام دے، اس لیے کہ بیوی شوہر کے گھر کی نگہبان ہوتی ہے۔ علماء نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ یہ تسبیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو خادم کی درخواست کے جواب میں بتائی تھی، اس لیے اگر کوئی رات کو سوتے ہوئے اس تسبیح کا معمول رکھے گا تو اس کے پڑھنے پر جو عظیم الشان ثواب ہے وہ تو اسے ملے گا ہی، ساتھ ہی اس تسبیح کی برکت سے پڑھنے والے کے کاموں کو بھی اللہ تعالیٰ آسان بنا دے گا اور جن کاموں کے لیے اسے خادم کی ضرورت محسوس ہوتی تھی ان کاموں کو خود ہی بغیر کسی خاص مشقت کے بآسانی انجام دے لے گا۔ جن عورتوں کو اپنے گھروں میں بہت زیادہ کام کی شکایت رہتی ہے انہیں بطور خاص اس تسبیح کا معمول رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔